میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے سربراہ معذوری باسط کمانے سے قاصر تھا، جس گھر کے اخراجات پورے ہونے میں مشکل آ پڑی تھی۔ ان دنوں میں بی اے کی طالبہ تھی اور بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھی۔ بڑی بہن نے 9ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور وہ والد صاحب کی خدمت میں لگ گئی۔ چونکہ بابا جان کو فالج تھا اور والدہ گھر کے کام کاج اور بہن ابو کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتی، اور میں پڑھائی میں ظاہر ہے سب سے چھوٹا بھائی تھا، وہ ان دنوں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ بچپن سے ہی میرے خوابوں کی اونچی اڑان تھی۔ جب خوشحالی تھی تب بھی تعلیم کے ذریعے اعلیٰ مقام پانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور اب تو محنت کیسے نہ کرتے جبکہ حالات سے دامن چھڑانے کا بس ایک ہی راستہ تھا کہ تعلیم مکمل کر کے اچھی ملازمت حاصل کرنا، تاکہ گھر کی ڈولتی کشتی کنارے لگے۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں نہ سوچا، ہمیشہ والدین اور بھائی بہنوں کے لیے سوچتی، ان کو کسی طرح سکھ پہنچا دوں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ہر کوشش اور انت تک محنت کروں، ہمارا خاندان پھر سے خوشحال ہو جائے، بس یہی تھا میری زندگی کا مقصد اور یہی تھے میرے خواب۔ ایک عمر ہوتی ہے جب کوئی لڑکی ہم وقت خواب ہی دیکھتی ہے، خوابوں کے بارے میں سوچتی ہے، خوابوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے، بلکہ صرف خوابوں کی دنیا میں ہی زندہ رہنا چاہتی ہے۔ جب میری عمر کا یہ حد شروع ہوا تو میں نے اپنے بچاؤ کے گھر والوں کے بارے میں سوچا۔ یوں محنت سے تعلیم مکمل کی اور اپنے علاقے کے ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ زیادہ تنخواہ تو نہ تھی، لیکن اس طرح عزت سے 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، بہن بھائی پڑھ رہے تھے، باقاعدگی سے والدہ انہیں اسکول بھیجتی۔ مجھے سکون قلب مسیر تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد اعلیٰ ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیون، جن کے لیے میں روز و شب محنت کی تھی۔ وہ میرے اپنے تھے، اس لیے جینا میری آرزو تھی۔ وقت بے رحم ہے، جب گزرتا ہے تو دبے پاؤں، لیکن جب نوخیزی سنجیدہ صورت پہ ڈھلتی ہے، بالوں میں چاندنی کے تار چمکنے لگتے ہیں۔ تب احساس ہوا کہ وقت بہت آگے چلا گیا ہے۔ چھوٹی کی رفتار سے گزرنے والے لمحہ اور سال کی گردن میں چھپ کر عزیز کو ڈھیر عمری کی چادر اڑا دیتے ہیں، بڑھاپے کی سرحد تک لے آتے ہیں۔ تب لگتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی کیا سے کیا ہو گیا۔ ان دنوں میری عمر تقریباً 20 برس کے قریب تھی جب پہلی بار محکمہ تعلیم کے ایک خوبصورت افسر نے مجھے ایک ایسا جملہ کہا کہ میں گمسم ہو گئی۔ ان کا نام طیب تھا اور مجھے افسران اور اسٹاف کی تنخواہوں کے بل پاس کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں ان کے آفس میں متعلقہ رجسٹرار اور کاغذات کے لیے بیٹھی تھی کہ چائے کی پیالی میرے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کی توقع مجھے ہرگز نہ تھی۔ وہ تعلیم یافتہ، بہت مہذب اور مہربان افسر تھے۔ نہ جانے اس روز کیا ہوا کہ وہ اپنی سوچ کے انکسار کی خواہش پر قابو نہ رکھ سکے۔ پہاڑوں پہ کبھی کسی نے بجلی گرنے کی آواز تو سنی ہوگی کہ مائع طاقت کے ساتھ جب وہ سنکھال پتھروں پر گرتی ہے تو ان کو بھی ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے۔ ایسی آواز کی ہر صدا اس آواز تلے دب جاتی ہے کہ گم ہو جاتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ روشن صبا، مجھے تم سے محبت ہے، تم دنیا کی ہر آواز جیسے اس ایک جملے میں گم ہو گئی ہو، اور اس جملے کی تاثیر شدت نے مجھے گنگ کر دیا۔ میں حیران اور پریشان سوچنے لگی کہ اب جبکہ نوسہ خیزی میرے رنگ اور روپ سے رونما ہو چکی اور میں ادھیر عمری کی سرحد پر ہوں، اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا واقعی وہ میں اسے اچھی لگتی تھی؟ بغیر جواب دیے اس روز کاغذ سمیٹ کر میں نے فائل پہ رکھے اور اٹھ کر آفس سے باہر آ گئی۔ گھر آتے ہی آئینے کے سامنے اپنے سراپے پر نظر ڈالی، وہاں کچھ نہ تھا۔ کچھ محنت، کچھ پریشانیاں نے سارا رنگ روپ ڈھال دیا تھا۔ اب نہ غزالی آنکھیں تھیں اور نہ دمکتی رنگت، نہ سرخ و سفید راپا اور نہ زندگی بسر کرنے کی ہمت۔ محنت میں کم ایک بے چار مدوں کا چہرہ تھا جس پر بہت ساری ذمہ داریوں کے احساس کے تخیط تحت کرندہ تھی۔ بیمار باپ کی نہ خرید پانے والی دوائیں کا تاثر تھی، چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹے بھائی کی پوری نہ ہو سکنے والی حسرتیں تھیں۔ میرے حساس چہرے کا بگڑا ہوا عکس ہی بس میرا ان کا تھا۔ کیسے لاؤں باپ کی دوائیں، کیسے بہنوں کا جہیز کروں، کیسے خریدوں والد کے لیے نئے شال اور جوتے اور بہن بھائیوں کے لیے نئی یونیفارم، ان کی کتابیں، کاپیاں اور پینسلیں۔ بڑی بہن کے ادھورے ارمانوں کا مداوع کیسے کروں جو مجھ سے صرف سہولتیں اور پیسوں کی محروم ہوں، کیونکہ دور دور تک یہ سب کچھ لاکھ کوشش پر بھی نہ کر پائی تھی کہ 2 وقت کی روٹی ہی پوری کرنی ہوتی تھی۔ میں ذات کو بھول بیٹھی تھی، اپنی خواہشوں کو ڈھونڈ ڈالا تھا، فراموش کر دیا تھا۔ یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں جس پر جوانی آئی ہے، پھولوں کے کھلنے کی مہک کوئی معنی رکھتی ہے، اور جوانی کے عہد میں خواہشات بھی جنم لیتی ہیں، ایسی خواہشات کے جن میں اندیکھی دنیا چھپی ہوتی ہے۔ اس دنیا کی چاہت انسان کو بے قرار کر دیتی ہے۔
انسان سپنے بننے لگتا ہے، خیالوں میں آئیڈل تراشنے لگتا ہے، خوابوں میں عکس سنوارتا ہے، تبھی خواب اسے حقیقت سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ میں ایک مشین بن چکی تھی، حالات کی چکی میں پستے پستے محنت کی عادی ہو گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، رات کو دیر سے سونا، سوتے میں چونک جانا، کہیں بچوں کو سردی تو نہیں لگ رہی، کہیں کھانا کھاتے ماں کا گلا نہ سوکھ گیا ہو، ماں کے پاس پانی کا گلاس رکھا بھی ہے یا نہیں، کہیں بابا کے پاؤں لحاف سے باہر تو نہیں، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ انہیں غرض کتنی تفکرات تھے جنہوں نے میری آنکھوں سے نیندوں کو نوچ ڈالا تھا۔ کبھی ماں حسرت سے کہتی، رب نے 3 بیٹیاں دی، ایک بیاہ دیا، وہ بھی چھوڑا ہے، کاش یہ بیٹیاں بیٹے ہوتے تو بڑھاپے کا سہارا بن جاتی۔ تب میں اور بھی دکھی ہو جاتی، اور اب تیب نے ایک جملہ کہہ کر مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاید وہ کئی دنوں سے مجھ سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے فرصت کہاں کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ پاتی۔ کام کی دھن میں تیزی سے گزر جاتی، مجھے معلوم ہی نہ ہو پایا تھا کہ قریب سے کون گزر گیا ہے، کس کی آنکھوں نے ہوس کے اندھے پن میں سراب لیے تو کولا ہے، کن نگاہوں میں میرے بے سر چھپاؤ ہیں، اور کون نظر میرے لیے پیغام محبت لائی۔ آج سے پہلے شاید یہ احساس ہی نہ ہوا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں، ایک جوان لڑکی جس سے کسی کو محبت بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک تو بس ضرورت کے رشتے ہی نبھاتی آئی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے گھر سنبھالنے کی ضرورت، تلاش معاش کے بعد ضروریات زندگی سنوارنے کی ضرورت، پاتھیوں میں مہندی، کلائی میں چوڑیاں، آنکھوں میں خواب۔ طیب، کیا ظلم کر دیا تم نے، مجھے میری ذات سے آشنا کرا دیا، وہ ذات جس کو کب سے میں فراموش کر چکی تھی۔ آج تک میرے کانوں نے بس یہی جملہ ہی نہیں سنا تھا، آشا تک ختم ہو جائے گا۔ چائے کی پتی تھوڑی سی بچ گئی ہے، چینی تو کل سے نہیں ہے، دودھ کا ادھار بھی بہت ہو گیا ہے، بل نہیں دیا تو بجلی کٹ جائے گی، اور ان سب چیزوں کو پورا کرتے میرے ہاتھ پاؤں میں ہی نہیں، دل میں بھی چھالے پڑ چکے تھے۔ ان چھالوں پہ مرہم بن کر ایک جملے کی گشت گونج رہی تھی، مجھے تم سے محبت ہے، محبت محبت محبت۔ میں نے ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ آئینہ میرے مزہ مرنا چاہ رہا تھا، اور محبت ہے کیا تم میں؟ یہ ساملی رنگت، یہ کمزور سراپا، صاحبہ تم اس قابل کہاں کہ تمہیں کچھ چاہے؟ شادی کہیں ہو جائے گی تو لوگ اپنے پیاروں سے پیار نہیں کرتے، تم سے کوئی رشتہ نہ تعلق، حبیب کل تک یہ بات بھی بھول جائیں گے کہ اس نے تم سے اظہار محبت کیا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ فیکٹری کے دور افتادہ سنسان رستے پر پھر مجھے منتظر ملا۔ صبا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، یہ کیا بات ہو؟ اس طرح کی باتیں کیوں راہ چلتے کی جاتی ہے؟ بظاہر میں نے بڑے غصے سے کہا، مگر دل کی دھک دھک نے لہجے کا ساتھ نہ دیا۔ ہاں طیب، یوں ہی رہنے دو جس طرح ہو، بس کہتے رہو مجھے تم سے محبت ہے۔ میری سماعتوں کے لیے یہ لفظ سنتے ہی اچھے لگتے ہیں، ابھی انہیں حقیقی جگہ بنانے دو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ سننے میں تو لگتا ہے، اور کیا محسوس ہوتا ہے میں کیا جانوں۔ یہ کہ تمہیں میری بات بری نہیں لگی، اس کہنے کا انداز پسند نہیں آیا۔ ابھی مجھم سوال تھا اور میں جواب۔ میری امی سے بات کرنا، تبھی میں انتہائی گھبراہٹ میں آنے والی بس پہ سوار ہوگی۔ کہنے کو تو میں نے بڑی ہمت سے کہہ دیا کہ مگر اب میرے بہت جواب دے رہی تھی۔ امی سے کیا کہوں گی، ابو کیا سوچیں گے، باجی سے کیا کہوں گی، میرے اس گھر سے رخصت ہو جانے پر ان سب کا کیا بنے گا؟ تھک کر میں نے آنکھیں مول لی، بند آنکھوں میں بھی حبیب کا مسکراتا عکس ہی نظر آیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں لمحوں کے حصار سے نکلنا چاہ رہی تھی، اتنی ہی میری دامن گیر ہو رہی تھی۔ رات خوابوں میں اپنے ہاتھوں پر ہنا اترتے دیکھا، اور صبح اپنے زرد رخساروں پر شفقت جیسا سایہ لہرا دیا۔ تبھی پھر نظروں سے ماں کی جانب کی دیکھا، کہیں ماں نے میرے دل کی پوری نہ پڑھ لی ہو، مگر ماں کے ہاتھوں میں خالی شیشی تھی۔ بیٹی، میری دوا ختم ہو گئی ہے، شام کو ضرور لیتی آنا، ورنہ کھانسی رات بھر سونے نہیں دے گی۔ جی اچھا میری جان، اماں لے آؤں گی۔ میں نے ماں کو تسلی دی۔ قریب آتی بہن کو دیکھ کر میں کچھ کھڑی ہو گئی کہ باجی کو پتہ نہ چل جائے۔ صبا، مجھے پتا ہے۔ باجی کے بولنے سے میرا دل دھک گیا۔ اے اللہ، باجی کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے گھبرا کر بہن کی طرف دیکھا جو روانی میں اپنی بات پوری کری تھی۔ صبا، مجھے پتا ہے کہ تم ہی چھوٹی کو ٹیوشن دے سکتی ہو، وہ آج کل اتنی پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہی، نہ جانے اس کا دھیان کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ صبا، میری بات سن۔ ابو نے لڑکھڑاتی زبان سے بامشکل جملہ ادا کیا تو میرے سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اف، کہیں ابو جی کچھ نہ کہہ دیں۔ میں گھبرا کر بھائی اور باپ کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اشاروں نے کہہ دیا کہ تم یہ کیا سوچنے لگی ہو، تو کیا جواب دو گی؟
وہ ساتھ والے پڑوسی آ گئے تھے جن کے اسکول میں تم پڑھاتی تھی، وہ رک گئے، سانس لیا۔ درمیان کے اس وقفے میں مجھے فکر نے گھیر لیا کہ کہیں حسین صاحب نے تو مجھے حبیب سے بات کرتے تو نہیں دیکھ لیا۔ میری جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بابا نے اپنی پوری قوت جمع کر کے کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے نواسے کو ایک ماہ ٹیوشن پڑھا دو، 500 روپے دے دیں گے، کیا پڑھا دو گی؟ میری دوا کا خرچہ نکل آئے گا، اتنا کہہ کر وہ ہام کے اور کھانسی شروع ہو گئی۔ ادھر تو یہ بات تھی اور میری جان نکلی جا رہی تھی۔ جی میں تو پڑھا دوں گی ابو، میں نے لمبا سانس لیا۔ ابا 500 کی اضافی آمدنی سے خوش تھے اور میرے دل پر چوٹ پڑی۔ ان میں سے کسی کو بھی میری فکر نہیں تھی۔ میں افسردہ کی فیکٹری جانے کو گھر سے نکل آئی۔ کچھ آگے ہی پہنچی تھی تو حبیب کی گاڑی لے آیا، اور تم کو چھوڑ دوں، بس نہ جانے کب آئے گی، دیر نہ ہو جائے تمہیں۔ میں نے انسنی کر کے آگے چلتی رہی۔ دیکھو جانو، تم تھک گئی ہوگی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے انداز گفتگو میں ایک سے ایک جملے سے یوں لگا جیسے میری برسوں کی تھکن اتر گئی ہے۔ قدم ڈگمگانے لگ گئے۔ گننے لگی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر سہارا دے دیا۔ میں اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ کار فراٹے بھرنے لگی جیسے وہ ہواؤں میں اڑا جا رہا تھا۔ ایک کافی ہاؤس پہ جب اس نے کار روکی تو میں گویا خواب سے چونک پڑی۔ یہ تو مجھے کہاں لے آئے ہو؟ بس ایک کافی میرے ساتھ پی لو، پھر تمہیں فیکٹری چھوڑ دوں گا۔ کافی کا مگ تھامے ہوئے ان گلیوں کے لمس کی حدت نے مجھ کو دیر کر دیا۔ دبے ہوئے جذبات کا عکس چہرے پہ اتر آیا۔ وہ بڑی محبت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم تو اتنی خوشیاں دینا چاہتا ہوں میں تمہیں جو تمہیں کبھی نہ ملی ہوں۔ تمہارے قدموں میں سب خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا۔ حبیب نے مجھ پہ اپنا آپ سنوارنے کی خواہش پیدا کر دی۔ ڈیوٹی سے آنے کے بعد گھر آ کر جب ذرا دیر کو آرام کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹتی تو روزانہ کی مشینی زندگی میں سے اپنی محبت کے لیے کچھ لمحات چھڑا کر میں حبیب کے ساتھ تصور میں کسی انجانی راہ پہ ہو لیتی۔ پہلے خوف دل سے نہ آنے لگے کیوں کون کیا کہے گا، اس سے زیادہ میرے لیے یہ بات اہم تھی کہ کہیں حبیب ناراض نہ ہو جائے۔ کسی دن اس کا فون نہ آتا تو میں بے قرار ہو جاتی۔ اگرچہ فون پر ہم سب ایک دوسرے کی خیریت ہی دریافت کرتے تھے اور دل کی باتیں دل ہی میں رہ جاتی تھیں، کیونکہ ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہوتے تھے جو میری بات فون کرتے وقت سن رہے ہوتے تھے، اور میں اپنی نیک نامی کو کسی شک و شبے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس دفعہ تنخواہ ملی تو پہلی بار محنت کی کمائی سے کچھ خود پر خرچ کرنے کو دل چاہنے لگا۔ لباس، شوز، میک اپ کبھی اپنے لیے لینے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا کہ ضرورت کے مطابق ہی پہنتی تھی۔ اس بار پاؤں میں بھی کچھ کبھی محسوس نہ ہوا تو امی پوچھ چکی۔ ابو نے بھی پوچھا۔ ابا جی بول اٹھی، صبا تم فضول خرچی تو نہیں ہو گئی؟ تبھی میرا دل ٹوٹنے لگا۔ اس دن میرے دل میں چور تھا کہ کوئی پوچھے گا کہ تیرے دل کی دنیا میں کوئی آ گیا ہے کیا؟ تب تو کسی نے سوال نہیں کیا۔ آج چند روپوں پہ کبھی آنے پر سب سراپا سوال تھے اور میں ہر سوال کے جواب سے نظریں چھڑاتی تھی۔ پہلی بار سوچا کہ کسی کو بھی نہیں فکر میری، سب کو بس پیسوں کی فکر ہے، پیسوں کی فکر۔ یہ ایک شخص ہے حبیب جس کو میرا خیال ہے آج میں اسے کہہ دوں کہ اگر شادی کرنی ہے تو ہمارے گھر آ جاؤ۔ حسین صاحب کے ساتھ بابا جان کے پاس وہ پہلے مل تو لیں، دیکھ تو لیں، تم کو پھر ہی آگے بات چلے گی۔ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مجھ پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، شادی نہیں کر سکتی، جب بابا کو دیکھ لیں گے تو پھر کر دوں گی۔ اب اتنی اماں جان کو بھیج دو میری ماں کے پاس، ایسے ہی تو آگے بات چلے گی۔ میں نے خوبصورت خوابوں سے سجا ایک فیصلہ کر لیا، حبیب سے شادی کا فیصلہ۔ فیکٹری جاتے ہوئے یا واپس لوٹے ہوئے اکثر وہ مل جاتا اور گھر تک لے آتا۔ اس پر اتنا ہی ساتھ ہوتا، کبھی کولڈ ڈرنک یا پھر آئس کریم کا ایک کپ جو ہم گاڑی میں کھا لیتے تھے۔ بالآخر میں نے حبیب سے کہہ دیا کہ حسین صاحب کو اعتماد میں لے لو اور میرے والد کے پیاس عیادت کے بہانے آ جاؤ۔ امی ابو تم کو ایک نظر دیکھ لیں گے، پھر بات آگے چل سکے گی۔ اگلے روز وہ حسین صاحب کے ساتھ آ گیا۔ ابا سے ملا، امی نے بات کی اور چھوٹی بہن چائے کی ٹرے لے کر سامنے آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے سوال کیا کہ امی بھلا لگا حبیب آپ کو؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی امی بھی آئیں گی آپ کے پاس؟ میں نے نظریں جھکا کے بتایا۔ کس لیے؟ کیا رشتے کے لیے؟ جی ٹھیک کہا آپا جان۔ خوشی سے میرے منہ میں لڈو چھوٹنے لگے مگر ضبط کیا، خوشی کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ 2 دن بعد حبیب کی والدہ حسین صاحب کی بیوی کے ہمراہ آ گئیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کے بعد مدعا بیان کر دیا۔ حبیب کے لیے رشتے کی آرزو مند تھی۔ میرا بیٹا اکلوتا ہے، صاحب جائیداد ہے، سر روزگار ہے، افسر ہے، اور باقی تفصیل حسین صاحب سے پوچھ لیں۔
ان کے بابا جان سے مشورہ کر کے 1-2 روز بعد جواب دوں گی۔ امی نے تو یہی کہنا تھا۔ 2 روز بعد وہ دوبارہ آئی۔ والدہ نے کہا جی تمہیں رشتہ منظور ہے؟ انہوں نے مگر باجی کے لیے۔ تب حبیب کی والدہ بولی میں آپ کے تیسرے نمبر والی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میری بیٹی ثنا نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے، تیسرے نمبر والی یعنی ثنا سے، مگر وہ تو ابھی میٹرک میں ہے بہن، میٹرک بھی کر لے گی۔ میری بڑی بیٹی ابھی موجود ہے، پہلے اس کی شادی کرنی ہے۔ دوسری کی تو فی الحال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو گھر چلا رہی ہے، اور تیسری چھوٹی ہے۔ چھوٹی نہیں ہے بہن، ثنا بھی اب شادی کے لائق ہے، آپ خوب اچھی طرح سوچ لیجئے۔ اس روز وہ چائے کی ٹرے لے کر حبیب کے سامنے آئی تھی نا، اس کو پسند کر لیا ہے میرے بیٹے نے۔ آپ کی مرضی، مگر میرے حبیب جیسے لڑکے کم ہی خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں۔ ایسے دماغ تو چڑال لے کر ڈھونڈو تو بھی نہیں ملتے، سوچ کو بتا دیجیے گا۔ بے شک گھر میں سب سے مشورہ کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد امی نے باجی سے مشورہ دیا۔ وہ بولی اماں انکار مت کرنا، ایک اچھا گھر ہے، بیاہ ہی جائے تو اچھا ہے، اوروں کے بھی اچھے رشتے آ جائیں گے، گھروں میں ہو جائے گا۔ حبیب کا رشتہ بہت اچھا ہے، ثنا کو بیاہ دے، ایک بیٹی کا بوجھ تو کم ہو جائے گا سر سے۔ میری اور صبا کی بعد میں دیکھی جائے گی، جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ بابا بہت علیل ہیں، ایک بیٹی آنکھوں کے سامنے روزگار ہوتا دیکھ لیں، پھر حسین صاحب اور ان کی بیوی ضامن بھی بنے رہیں تو ڈر کس بات کا؟ بھلے ہی لڑکی کا ثنا سے عمر میں کچھ بڑا نہیں ہے اماں، 8-10 برس بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ افسر ہے، خوبصورت ہے، صاحب جائیداد ہے، اور کیا چاہیے؟ اماں نے میری لائلی دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا، زبان نے دل کا ساتھ نہ دیا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا جی امی جیسے آپ بہتر سمجھے، مجھے کیا اعتراض۔ ثنا کی شادی حبیب سے ہو گئی، میں نے بہنوئی کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ آتے ہیں فیکٹری چلی جاتی، وہ جاتے تب گھر آتی، چھٹی کے دن وہ جان کر نہ آتے، مجھے نظریں کیسے ملاتے۔ دل میں چور جو تھا، ہمت نہ تھی، سامنا نہیں کرتے تھے، اور میں بھی کوشش کرتی تھی کہ سامنا نہ ہو۔ میں بھلا کب اب ان سے سامنا کرنا چاہتی تھی۔ صدے شکر خوابوں کی دنیا سے نکل کر میں پھر سے حقیقت کی دنیا میں جینے لگی۔ وہی محنت مشقت، وہی میشینی انداز، گھر چلانا جو تھا، بھائی کو بھی تو پڑھانا تھا۔ ایک ہی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوتا؟ اگر خاندان رہے تو کشتی کیسے کنارہ رہے؟ جب تک لفظ محبت سے آشنا نہ ہوئی تو کتنی بے نیازی، کوئی غم نہیں تھا، اور اس لذت آشنائی کے بعد اپنے دل کا درد تو خود سے سنبھالا نہ جاتا تھا۔ لیکن محبت کا یہ زخم ضرور تھا کہ شاید میرے لیے، کیونکہ میرے گھر والوں کو بوڑھے باپ اور بیمار ماں کو، چھوٹے بھائی اور باجیوں کو کتنی ضرورت تھی، اور میں بس گئی تھی اپنی خوشیوں کی تلاش میں۔ ٹھیک کیا حبیب نے کہ لوٹ لیا وہ میری دنیا سے۔ وہ میری چھوٹی بہن ثنا کی بس ایک جھلک دیتے ہی کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک گیا۔ حبیب اسے لے کر کینیڈا چلا گیا، اور میں نے اپنی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت کے باب کو نکال پھینکا کہ اسی میں میری اپنی کی بہتری تھی۔